رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں، میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں، روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا، تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد، اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا، یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ، اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں،
پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے. اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی. اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے. جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھائی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا. اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے، اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا. جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ لذتیں کہاں؟ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا؟ آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا. تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی. فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین. وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز. حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے. فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے.
دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ کتنی کو محبوب چیز ہے اللہ کو، کتنی کو پسند ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ مطلق اعمال میں سے جتنے بھی اعمال موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، ان میں سے اس نے کوئی کسی عمل کا انہوں نے سوال کیا۔ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عمل بتائیں جو مجھے نفع دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں۔ اتنا فائدہ مند کام۔ روزے بڑی غنیمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا باقاعدہ، اور ہمیں حضور نے رمضان کی عظمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا مینہ برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں، اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا، وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل ہی رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور ابر چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھی، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا، تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا کرے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اللہ تجھے بھی وہ سارا کچھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ دے، اس کی مثل اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو وہی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا، کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا اس بندے کے لیے جو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل سے اس کا کینہ بھی نکل جائے گا، کسی قسم کا حسد اس شخص کے لیے قائم نہیں رہے گا، کس قدر زیادہ مسلمان کی محبت، مومن کی محبت دل میں آئے گی، اخوت اسلامی کو کتنا فروغ ہوگا، بھائی چارے کو کتنا دوام ملے گا، محبتیں کس پائے کی ہو جائیں گی جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگو تو کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی عمل بھی ضرور کرنا چاہیے، عمل بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بدر میں جنگ بھی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، تدبیر بھی فرمائی، صفیں بھی سیدھی کی، اور ساری رات دعا بھی فرمائی۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ دیا ہے کہ دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے. دعا کا معنی ہے آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مدد کا سوال کیا. تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا, یہ ایک بڑا اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والا کام ہے. ماہ رمضان ہے, خوبصورت گھڑیاں ہیں, یہ عمل کر کے تو دیکھیں. بڑا مانگا اپنے لیے, کچھ تھوڑا اللہ کی بارگاہ سے دوسروں کے لیے مانگیں, بقدر کفایت رزق مانگیں, دوسروں کے لیے عافیت مانگیں, صحت مانگیں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے روز ہاتھ اٹھائے, کبھی کسی اور کے لیے بھی اٹھا کے دیکھیں. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. سحر اور افطار, یہ جو سحری اور افطار, یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھول لی, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے, اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے, یہ والا مزہ آ جائے, تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا, پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے, پکا ہوا کھانا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر. تو خوب توجہ سے, ذوق سے, شوق سے. اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے, حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کرنا بھی ہے, کرانا بھی ہے. مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے, میں بار بار کہتا ہوں. مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا, سیاسی نہ کیجیے گا. وہ جن سے مال لیتے ہیں, وہ جن کو مال دیتے ہیں, وہ جن سے ووٹ لینے ہیں, وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں, اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے. میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا, جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے. اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے, سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. المعجم الکبیر میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا, ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا, ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا, ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غربا تک راشن پہنچا دینا, ان کی فکر دور ہو جائے. وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھیں. دیکھ لینا, یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے, حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں, رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں, اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں. حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات, یا اللہ اس بندے پر فضل فرما, اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا. یہ ایک عبادت ہے, اس عبادت کا خیال کریں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان, سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے, ہاں جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے, پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا, اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے, تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے, تو حضرت بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے.
تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہوں. حضرت بڑے پریشان ہو, یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے, اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے, اس کو بھی دیے, سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا, کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے, پیسے نہیں مل رہے تھے, آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا, حدیث ہے بہقی شریف میں, حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں, اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں, جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے. وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے, بڑا رو لیا امیروں کے سامنے, مالداروں کے سامنے, تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں, کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں, کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے, سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی, جد و جہد بڑی کر لی, یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے, کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے, اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں, زیادہ توجہ رب کی جانب, اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے, اتنا نہ منائیں بندوں کو, اللہ کی طرف توجہ, اپنے رب کی بارگاہ میں رونا, اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے.